وی آئی پی کلچر کا جو نشہ پاکستان میں ہے نا، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ پاکستان سے وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا ناممکن ہے۔ پاکستان لوگ رہتے، ایون کہ تارکین وطن بھی جو پاکستان میں جا کے بڑے بڑے گھر بناتے ہیں، آپ آزاد کشمیر میں دیکھ لیں کہ جتنے لوگ باہر آ گئے ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے اپنے علاقے کو تعلیم نہیں دی ہے۔ وہاں پہ انہوں نے گوسٹ ہاؤس بنا لی ہیں، وہاں پہ جنات کے ڈیرے ہیں، اتنے بڑی بڑی حویلیاں اور محلات بناتے ہیں، کیونکہ شو آف کرنے کا جو سواد اور نشہ پاکستان میں ہے نا، وہ کہیں نہیں۔ اگر کسی نے انگلینڈ، امریکہ یا باہر کوئی بہت اچھی گاڑی رکھ بھی لیا ہے تو کوئی دیکھتا نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بھلے کوئی پیدل جا رہا ہے، کچھ جا رہا ہے، اس نے کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھنا کس نے۔ لیکن پاکستان میں جو سواد پاکستان میں آتا ہے کہ وہ وہاں کیا گڈی لئی ہے، کیا بڈھی رکھی سو، کیا بچے نے کیا اسکول میں جاتا ہے، کہ کار بنایا ہے، یار واہ کیا بات ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے لیے لوگ بجائے اس کے کہ یہ زر مبادلہ بھیج کے خود ایجوکیشن میں پاکستانیوں کو ایجوکیٹ کرتے، انہوں نے بڑے بڑے محلات وہاں دیہاتوں میں کیوں بنائے؟ کیونکہ انہیں یہ بچپن سے یہ دیکھتے آئے تھے کہ جو چودھری ہوتا ہے، یہ امیر آدمی جو ہوتا ہے، اس کی کتنی شو آف ہوتی ہے، اور جو غربت میں پلا بڑا خاص طور وہ بھی ساری زندگی سوچتا رہا کہ میں کسی طریقے سے پیسہ لے آؤں۔ پاکستان میں پیسہ اس وقت جو پاکستان ہے نا، اس وقت اس میں پیسہ ہی ماں باپ ہے، پیسہ ہی رشتہ داری ہے، پیسہ ہی خون ہے، پیسہ ہی ایمان ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، پیسہ از ایوری تھنگ۔ پیسے والا ہی الیکشن لڑ سکتا ہے، بھلے وہ چائے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی الیکشن لڑنے کے لیے پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے۔ بات یہ حرام یا حلال کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ پیسے کی جو ہوس اور نفس ہو گیا ہے نا، اور اس کو جو شو آف کرنے کا سواد پاکستان میں ہے نا، وہ آپ حکمرانوں سے کیسے امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے وہ تبدیلی لائیں گے؟ کیونکہ نئی نئی عورتیں رکھنا، نئی نئی گاڑیاں رکھنا، بڑے بڑے گھر بنانا، یہ تو سیاستدان جنہوں نے آپ پہ رول کرنا ہے ان کا بھی یہی پیشن ہے۔ اور پھر وہ نیچے غریب کی، اور غریب بیچارہ ہمیشہ اوپر دیکھتا رہتا ہے کہ ہاں کیا گاڑی ہے صاحب دی، کیا اس سے آپ اس معاشرے کو نجات نہیں دلا سکتے۔ وہ لوگ جو شروع سے ہی بہت کم عمری میں، بہت عرصہ ہو گیا ان کو، وہ باہر کے ملکوں میں آ کے محنتیں مزدوریاں کر کے اگر انہوں نے کوئی اچھی گاڑی رکھ لی یا اچھا گھر لے لیا یا ان کی کوئی تھوڑی اچھی لیونگ ہو گئی، تو وہ پاکستان کی عیش و عشرت سے محروم ہو گیا۔ اس نے جو سب سے بڑی قربانی دی، اس نے پاکستان میں وہ جو پروٹوکول کا نشہ اس نے لینا تھا، وی آئی پی کا نشہ لینا تھا، جو شو آف کا نشہ لینا تھا، اس سے وہ محروم ہو گیا، اور وہ باہر مزدوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ اب یہ بات بیرون ممالک آپ دیکھیں گے کہ اتنے لوگ ایکسائٹڈ ہیں اس نئی حکومت کے آنے سے۔ کیوں ایکسائٹڈ ہیں؟ اس لیے نہیں کہ انہیں عمران خان سے کوئی خاص محبت ہے یا اس کے کوئی ذاتی کریکٹر سے وہ جانتے نہیں ساری چیزیں، ان کو اس لیے وہ ایکسائٹڈ ہیں کہ یا اللہ پاکستان میں ایک ایسا چینج آ جائے جیسے ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں، کہ وہاں پہ ہم جب ایئرپورٹ پہ اتریں تو ہم ساروں کے ساتھ ایک جیسا ٹریٹ کیا جائے۔ ہم جب مختلف شعبوں میں اور اداروں میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں کسی کی سفارش یا کسی رشوت کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسے باہر کے ملکوں میں مساوات ہے، اصول ہے، قانون ہے، نظام ہے، ایسے ہمیں ملے۔ اس وجہ سے اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس حکومت میں یہ چینج، اگر یہ کھوکھری چینجز آ گئی نا کہ کوئی ایک وائرل ہو گئی ویڈیو اور اس کے زیر اثر حکومت نے کوئی ایکشن لے لیا، تو یہ پہلی حکومتیں بھی کرتی رہیں۔ ہمارے یہ مسلم لیگ نون ماشاءاللہ یا پیپلز پارٹی ہمیشہ وائرل ویڈیو پہ انہوں نے بڑے ایکشن لیے ہیں، لیکن نظام کا اندر اثر تو پاکستان جو ہے نا، وہ جب تک لوگ اپنے اندر سے اپنی موت کو ہی یاد کریں گے اور اپنے پیسے کو شو آف کرنے، اپنی گاڑیاں، اپنی چیزیں، اپنی برائیاں بھی تو شو آف کرو۔ بیوی بچے کہیں رکھے ہوتے ہیں اور خود تم لوگوں کی بیٹیاں لے کے کسی اور اپارٹمنٹوں میں جا رہے ہوتے ہو،
اور پھر لوگوں میں یہ شو کرتے ہو کہ جی میرے جیسا تو شریف آدمی کوئی نہیں ہے اور میں تو کرپشن کرتا ہی نہیں ہوں. کرپشن کے مختلف طریقے ہیں. اگر تم نے کسی کو ابلائش کیا, اس نے تمہیں گاڑی ریزنیبل دے گی, تو اس نے ابلائش کیا, اس نے تمہیں آرٹیفیشل بال لگوا دیا. اگر اس نے تم نے کسی کو ابلائش کیا, اس نے تمہارے بچوں کو کہیں داخلہ دلا دیا. اگر تم نے کسی کو ابلائش کیا تو اس نے تمہارے گھر فروٹ بھیج دیے, یا تمہارے کے بل جو تم ادا کرتے ہو اس میں کوئی تمہیں سہولت دے دی. تو کرپشن کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو دولت کے زوم, دولت کمانے کا, دولت شو کرنے کا زوم ہے, اور جو دولت نہ ہونے کا احساس کمتری ہے, اس سے نئی حکومت جو ہے وہ کیسے نکالے گی؟ کیونکہ نئی حکومت جو آئی ہے یا آ رہی ہے یا آ چکی ہے, وہ سارے دولت کے نشے سے ہی آئے ہیں اور دولت مند ہی ہیں, اور دولت مندوں کے ذریعے ہی حکومتیں بنا رہے ہیں. اس لیے بہت بڑی تبدیلی کی پاکستان کے اندر امید بس یہ ہے کہ پاکستان قائم رہے. آمین.